قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور بسائیں گے۔ حافظ طلحہ شان جو اسی ادارے دارالحدیث راجوال کے ہونہار سابقہ طالب علم ہیں، آپ کے سامنے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ شوق ہوتا ہے جو بے تاب تلاوت کے لیے، رحلِ دل پہ تیرے جلووں کا صحیفہ دیکھوں، تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹیں، تیرے صحرا میں کسی کو نہ پیاسا دیکھوں۔ جہالتوں کے صحراؤں میں علم کی شمع روشن کر رہے ہیں یہ مدارس، یہ ادارے، اہل علم، علماء اور فقہاء اور محدثین، اور انہی میں سے انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے بحر بے کراں یہ ادارہ ہے جہاں سے بے شمار حفاظ، قراء، علماء سند فراغت حاصل کر چکے ہیں، اور آج الحمدللہ ایک لمبی فہرست ہے میرے سامنے وہ طلبہ جو قرآن مجید کی تکمیل کر چکے، حفظ قرآن مکمل کر چکے، اور وہ طلبہ جو بخاری شریف کی تکمیل کر چکے اور سند فراغت حاصل کر چکے، اور اسی طرح طالبات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ تمام طلبہ انشاءاللہ العزیز اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اور ان تمام افراد کے لیے جو ان اداروں کے معاون ہیں انشاءاللہ العزیز صدقہ جاریہ ہیں۔ تو میں اب گزارش کرتا ہوں کہ یہ طلبہ اپنے اسناد اور شیلز کے وصولی کے لیے ایک ایک کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہمارے معزز شیخ فضیلت الشیخ عالم اسلام کے عظیم سکالر محترم قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حافظہ اللہ کے دست مبارک سے اپنے انعامات، اپنے اسناد اور شیلز وصول کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں حافظ فیضان بن محمد اعظم، ان کا تعلق راجوال سے ہے۔ حافظ فیضان بن محمد اعظم محترم شیخ کی دعاؤں کے ساتھ، محترم پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب کی محبتوں کے ساتھ، اور دیگر اساتذہ کرام کے دعاؤں کے ساتھ یہ طلبہ اپنا جو ہے وہ اسناد اور شیلز وصول کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تشریف لاتے ہیں حافظ جنید کاشف بن ہدایت اللہ۔ حافظ جنید کے بعد تشریف لائیں گے حافظ حسیب الرحمن بن محمد لطیف۔ حافظ حماد نعیم بن ماسٹر نعیم۔ سب سے پہلے حافظ فیضان جو ہے وہ اپنی سند اور اپنی شیل جو ہے وہ شیخ محترم سے وصول کر رہے ہیں۔ حافظ فیضان، اس کے بعد حافظ جنید کاشف، حافظ جنید کاشف بن ہدایت اللہ۔ حافظ جنید کے بعد حافظ حسیب الرحمن بن محمد لطیف۔ یہ وہ روشن چہرے ہیں جن کے دلوں میں قرآن مجید کا نور اللہ رب العزت نے روشن فرما دیا ہے۔ حافظ حسیب الرحمن کے بعد حافظ نعیم حماد نعیم، حافظ حماد نعیم بن ماسٹر محمد نعیم اپنا جو ہے وہ انعام، اپنی سند اور شیلڈ وصول کر رہے ہیں۔ حافظ حماد صاحب کے بعد حافظ عزیز الرحمن بن نوید الاسلام۔ حافظ سفیان بن عبد الستار۔ حافظ سفیان اس وقت اپنے شیل وصول کر رہے ہیں۔ سفیان بھائی کے بعد حافظ انس مختار بن مختار احمد۔ شیل
حافظ محمد علی بن امیر علی. حافظ محمد علی بن امیر علی یہ اپنی سند اور شیل وصول کر رہے ہیں شیخ محترم سے دست مبارک سے. حافظ شہباز بن اشتیاق احمد، یہ طلبہ انشاءاللہ العزیز تمام اہل علاقہ کے لیے، اس ادارے کے معاونین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. حافظ شہباز بن اشتیاق احمد. ان کے بعد حافظ حسنین بن عبد الرزاق. حافظ حسنین بن عبد الرزاق. اور پھر حافظ ابو طلحہ بن عبد الغفور. اب وہ طلبہ جو صرف شیلڈ وصول کریں گے وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھیں. حافظ عبید الرحمن عثمان بن محمد اقبال، ماشاءاللہ. ان کے بعد حافظ عمر بن محمد نعیم. حافظ ابو بکر بن محمد انور ڈاروی. حافظ ابو سفیان بن نذیر احمد، یہ اوکاڑا سے ہیں. ان کے بعد حافظ عدنان بن محمد شوکت، یہ راج گڑھ 18D سے ہیں. حافظ ندیم بن بشیر احمد. حافظ ندیم بن بشیر احمد. یہ کھنگر والا سے ہیں جی. حافظ ابو بکر بن محمد سرور ڈاروی. حافظ ابو بکر بن محمد سرور. ان کے بعد حافظ حنزلہ بن محمد یحییٰ جوج خرد. پچھلے دنوں ادارے ہی کی ایک ذیلی شاخ جوج کلا میں ایک عظیم الشان کانفرنس اور تقسیم اسناد کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، تو یہ جوج خرد سے ہے. حافظ علی رضا بن قاسم جسوں کی شیلر سے ہیں. اطراف و اکناف سے طلبہ علم کے حصول کے لیے اس ادارے میں پہنچے. حافظ عبد العلیم بن محمد اصغر کھڈیاں سے. حافظ امتیاز بن محمد جعفر نورپور جٹاں سے. حافظ عبداللہ بن محمد موسیٰ، یہ بیٹا ٹھینگ موڑ سے ہے. حافظ علی حمزہ بن محمد عبد الشکور، یہ بھی ٹھینگ موڑ سے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ پہ میرے ہم نام ہیں حافظ جواد احمد بن محمد ماسٹر عبد الغفور، یہ بقاپور سے ہیں. آپ بقاپور سے ہیں لیکن یہاں بقا نہیں ہے. اور آخری ہمارے طالب علم ہیں جو حفظ قرآن مکمل کر چکے اور شیلڈ وصول کر رہے ہیں، اسد الرحمن بن محمد ابراہیم، یہ بیٹا سریسر سے ہے. سائڈ کے قریب پہنچ جائے، پھر اس کے بعد طالبات نام کال کرے، اس کے بعد انہوں نے صنعت تقسیم کریں. یہ علوم ثانیہ میں درسن فاضلات کا ہے، فاضلات کا مجھے بلا لیتے ہیں.
احباب گرامی قدر، اس ادارے کے تحت بہت سارے شعبے جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، اور اس کی کئی ایک شاخیں بھی اطراف میں موجود ہیں جن سے انشاءاللہ آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اس دفعہ وہ طلبہ جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا اور شعبہ علوم اسلامیہ سے سند فراغت حاصل کی، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج کے دائیں طرف قریب تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ وقت کے بعد یہ مستقبل کے علماء آپ کے سامنے ایک ایک کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے پرنور چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ امام بخاری کے، امام مسلم کے وارث ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ احباب گرامی قدر، اس ادارے کے تحت وہ ذیلی شاخیں جو کئی ایک موجود ہیں، ان میں طلبہ اور طالبات، یعنی طلبہ الگ سے اور طالبات الگ سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو طالبات کا یہ ادارے جو اس ایک بڑے سیٹ اپ کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا کیا تعارف ہے اور کون کون سی طالبات جو ہے وہ اس دفعہ سند فراغت جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے، اس کی کچھ تفصیل میں چاہوں گا ہمارے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ تو گزارش کروں گا کہ وہ طالبات کے حوالے سے جو ہے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1986 میں والد گرامی شیخ الحدیث مولانا یوسف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے آپ کے اسی گاؤں میں 4 کنال اور 10 مرلے جگہ علیحدہ سے حاصل کی تھی، اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھی تھی۔ 2005 سے اس ادارے میں باقاعدہ 2 سالہ ایڈوانس ڈپلومہ کورس چل رہا ہے تفسیر القرآن اور علوم اسلامیہ میں، جس میں 2 سال کے اندر بچیوں کو قرآن مجید کی مکمل تفسیر، اللؤلؤ والمرجان دونوں جز اس کے مکمل، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں، ابتدائی قواعد النحو، قواعد الصرف، تقویت الایمان، رحمت عالم، اور اس طرح بنیادی فقہیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچیاں ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں اور ریاض الحدیث للطالبات میں ہی تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی معلمات سے یہ کہوں گا کہ وہیں پر بچیوں کو یہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اسناد دیں۔ میں صرف ان کے نام کال کروں گا۔ اس سال الحمدللہ 36 ٹوٹل بچیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی توفیق سے تفسیر قرآن کورس مکمل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ بچیاں وہ ہیں تقریباً 30 کے قریب جنہوں نے 2 سال کا مکمل کورس ہاسٹل میں رہتے ہوئے کمپلیٹ کیا، اور 6 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے میرے گھر پہ ترجمہ قرآن کورس مکمل کیا ہے۔ بنت منظور، ان کا تعلق پتوکی سے ہے۔ بنت عبد الرحمن، جیت پور ضلع اوکاڑا سے۔ بنت امجد، تلونڈی سے۔ بنت محمد احمد، الہ آباد سے۔ بنت نذیر احمد، خلچی جاگیر، منڈی عثمان والا سے۔ بنت اکرم، میرو کلاں، حجرہ شاہ مقیم سے۔ انہی کی دوسری بہن بنت اکرم، اس بیٹی نے بھی مکمل کیا، اس کا تعلق بھی مہرو کلاں سے ہے۔ بنت شوکت، بھاگو کے آرائیاں سے۔ بنت حسن، رنالہ خرد سے۔ مجھے امید ہے کہ ساتھ ساتھ اسناد ان کو مل رہی ہیں۔
इसी तरतीब से आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। बिनते गुलाम रसूल, बिनते आयशा, बिनते अब्दुस्सत्तार ये राजोवाल से, बिनते सरवर राजोवाल से, बिनते मुश्ताक ये भी राजोवाल से हैं, बिनते यासीन, बिनते इकबाल इनका ताल्लुक़ भी इसी कस्बा से है, बिनते अकबर इनका ताल्लुक़ भी इसी कस्बा से है, बिनते खलील अहमद राजोवाल से, बिनते आज़म राजोवाल से, बिनते यूनुस ढोलन हठाट से, बिनते मोहम्मद रहमत भागो के अराइयाँ से, बिनते मोहम्मद असद चूनिया से, बिनते मोहम्मद असद इनकी दूसरी बहन, हमारी ये बेटी भी चूनिया से है, बिनते मोहम्मद मालिक कसूर से, बिनते ज़फ़र अरज़ानीपुर से, बिनते अरशद राजवाल ज़िला ओकाड़ा से, बिनते नज़ीर अरज़ानीपुर ज़िला कसूर से, बिनते अब्दुल गफ़ार और इनकी दूसरी बहन बिनते अब्दुल गफ़ार, दोनों बहनें इनका ताल्लुक़ भी अरज़ानीपुर से है, बिनते इब्राहीम अरज़ानीपुर से, बिनते ज़ुल्फ़क़ार ये भी अरज़ानीपुर से है बेटी, बिनते असलम कोट आराइयाँ से, बिनते अब्दुल क़ादिर हुजरा शाह मुकीम से। इसके अलावा वो बच्चियाँ जिन्होंने सिर्फ़ तर्जुमा कुरान मुकम्मल किया है, ये 2 कोर्सेज़ अलग-अलग है। जो तफ़सीर कुरान में एडवांस डिप्लोमा है उसमें 2 साल का कोर्स होता है। बच्चियां हॉस्टल में बिलउमूम रिहाइश पजीर होती हैं और उनकी पढ़ाई का दौरानिया सुबह 8 बजे से 1 बजे तक होता है और वो तफ़सीर के साथ साथ उलूम हदीस, बुनियादी मतन हदीस, बुनियादी उसूल हदीस, बुनियादी अरबी ग्रामर इसकी तालीम भी हासिल करती है। और जो तर्जमे वाली बच्चियां हैं ये बिलउमूम वो बेटियां हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की स्टूडेंट्स। सुबह की नमाज के बाद इनकी 1 घंटे की सिर्फ क्लास होती है जिसमें उमूमन 2 साल के अंदर ये कुरान मजीद का तर्जमा मुकम्मल कर लेती हैं। सरगोदा मैं गुज़श्ता दिनों हज़रत सिद्दीक़ शाह साहब की दावत पे गया। वहाँ मुझे एक साथी ने बड़ा इबरतनाक वाक़या और सबक आमोज़ एक सानेहा के बारे में आगाह किया। एक शख्स अपने बच्चे को MBBS करने के लिए अमेरिका रवाना करता है और MBBS कंप्लीट करके एयरपोर्ट पे वापस पहुंचता है, रास्ते में हादसा हो जाता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो उसका बाप ये सोचता रह जाता है कि मैंने तो इसको जनाजे की दुआएं भी नहीं सिखाई हैं और कुरान का तर्जमा भी नहीं सिखाया है, ये मेरे किस काम आएगा। तो ये इदारा मैट्रिक पास बच्चियों को हम लेते हैं, तरजीहन FA FSC, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल हम चाहते हैं कि बच्चियां बस वक्फ कर दें और 2 साल के अंदर काफ़ी इंटेंसिव कोर्स होता है। इन डिटेल्स उन्होंने बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो ये तारुफ़ का मकसद ये था कि जिन अहबाब को तारुफ़ नहीं है वो भी इस चीज़ की अहमियत को पहचानें। ज़्यादा देर हम इंशाअल्लाह आपके और हज़रत कारी साहिब के दरमियान हाइल नहीं रहेंगे। ये उनकी वसअत ज़रफ़ी है कि उन्होंने हमें थोड़ा सा वक्त दिया अपने दस्ते मुबारक से असनाद देने के लिए। सही बुखारी के तलबा की असनाद देने के बाद हज़रत शेख मोहतरम का इंशाअल्लाह बयान शुरू हो जाएगा। सही बुखारी के तलबा इनका नाम अनाउंस करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर जवाद हैदर लखवी साहिब हफ़िज़हुल्लाह। अहबाब ग्रामी कद्र, पिछले साल चूँकि हमारी सालाना तकरीब मुनक़िद ना हो सकी तो वो तलबा जिन्होंने सन 2020 और 21 में
الگ الگ سے سند فراغت حاصل کی ہے، ایک ایک کر کے میں ان کے نام آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتے ہوئے محترم حضرت حافظ صاحب سے، محترم قاری صہیب صاحب سے سند فراغت وصول کریں گے، اپنی شیلڈ اور انعامات جو ہے وہ وصول کریں گے۔ تو سب سے پہلے جسو کی سے عمر فاروق بن محمد اشرف، مولانا عمر فاروق، اب تو ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ مولانا جو ہے وہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ انشاءاللہ العزیز مستقبل کے اپنے علاقے کے لیے انشاءاللہ العزیز علم کی شمع بکھیرنے والے ایک روشن نور ثابت ہوں گے۔ راشد محمود بن محمد نذیر، یہ بیٹا پتو کی سے ہے، راشد محمود بن محمد نذیر۔ ان کے بعد محمود احمد، مولانا محمود احمد بن شوکت علی، یہ نیا کلا سے ہیں۔ بونگی کلیاں سے امانت علی آپ کے سامنے اپنی سند فراغت وصول کر رہے ہیں، امانت علی اور اپنی شیلڈ محترم شیخ گرامی کی دعاؤں کے ساتھ یہ طلبہ۔ رانا عبداللہ حسین بن فقیر حسین، مولانا رانا عبداللہ حسین، اور یہ آج کے دور کا فینومنا ہے اور ہمارے اس ادارے کے برکتیں ہیں کہ یہ طلبہ جو ہے وہ رانا برادری سے بھی جو ہے وہ شیوخ الحدیث جو ہے انشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ محمد توقیر، مولانا محمد توقیر بن عبد المجید، یہ گڈپور سے ہیں۔ عثمان خان بن بارش علی، یہ پاک پتن سے ہیں۔ محمد احسن بن شوکت علی، راجووال سے۔ مولانا محمد احسن صاحب کے بعد مولانا حافظ طاہر محمود بن ثناء اللہ، یہ بھی راجووال سے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے ابھی شیخ نے بتلایا کہ ان کے والد گرامی وہ بھی عالم دین ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں۔ ان کے بعد مولانا حمزہ پرویز بن محمد پرویز الہ آباد سے۔ مولانا عبد المنان بن عبد الستار اوکاڑا سے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ شیخ عبد المنان نور پوری کے نام پہ جو ان کا نام ہے یہ اپنے مستقبل میں شیخ عبد المنان ہی ثابت ہوں۔ مولانا عبد الماجد بن عبد المجید، یہ مائی رابو سے ہیں، اگر میں ان کے علاقے کا نام غلط نہیں بول رہا تو۔ مولانا سیف الرحمن بن بنیامین، یہ الہ آباد سے ہیں۔ وہ طلبہ جنہوں نے 2021 اس سال میں سند فراغت حاصل کی ہے، وہ طلبہ اب اپنی سند اور اپنی جو ہے وہ شیلڈ وصول کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا محمد وسیم بھٹوی بن رحمت علی، بھٹا محبت سے ہیں۔ مولانا وسیم صاحب کے بعد مولانا محمد اسلم بن محمد یاسین، جھج کلاں سے ہیں۔ مولانا ابو بکر بن محمد زکریہ، یہ حجرہ شاہ مقیم سے ہیں، اپنی سند وصول کر رہے ہیں۔ مولانا آصف علی بن نذیر احمد، بقاپور سے۔ مولانا محمد رمضان بن محمد اشرف، جٹے سے ہیں۔ مولانا احسان الہی بن عبد المجید، مستووال سے۔
حافظ محمد ہارون بن محمد ابراہیم، یہ ارزانی پور سے ہیں، اپنی سند وصول کر رہے ہیں حافظ محمد ہارون. اور ان کے بعد مولانا محمد رضوان بن منظور احمد، یہ بھی ارزانی پور سے ہی ہیں. ارسلان ابراہیم بن محمد ابراہیم گیلن ہٹاڑ سے ہیں. مولانا محمد اعظم بن محمد طفیل بستی نور الہی سے ہیں. یہ طلبہ انشاءاللہ العزیز اپنے علاقوں میں اب جا کر علوم حدیث اور علوم قرآن کی شمع روشن کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ ہزاروں طلبہ جو دینی مدارس میں اسلام کے قلعوں میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز نہ صرف یہ کہ وہ اپنے علاقہ کے لیے بلکہ اپنے علاقے سے باہر جہاں جہاں وہ پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز وہ علم کی شمع روشن کریں گے، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے انشاءاللہ العزیز صدقہ جاریہ ہوں گے.